عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہوم کی اردو کی کتاب سے مشغلاتی پرچہ نمبر 17 آج ہم لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اس مشغلاتی پرچہ نمبر 17 کا تعلق ہے سبق زمین کی خیر نہیں۔ آئیے اس کے تحت دیے جانے والے سوالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ روانی سے پڑھنا سمجھ کر اظہار خیال کرنے کے تحت ایک عبارت دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس عبارت کو پڑھیے۔ ہوائی کرہ مختلف گیسوں کا آمیزہ ہے۔ ان گیسوں میں خاص تناسب پایا جاتا ہے۔ یہ گیسز نہ صرف انسان کے وجود کے لیے بلکہ زمین پر بسنے والے تمام جانداروں کے لیے بے حد اہم ہے۔ یہ گیسز زمین کو چاروں طرف سے شامیانے کی طرح گھیر کر سورج سے حاصل کردہ گرمی کو زمین کے ماحول سے پوری طرح اشعاع حرارت کے ذریعے باہر نہیں جانے دیتی اور حرارت کے توازن کو قائم رکھتی ہیں۔ گیسوں کا امتزاج کم یا زیادہ ہونے سے ان کا تناسب بگڑتا ہے تو زمین پر موسمی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں نے گزشتہ 100 برسوں کے درجہ حرارت کا مطالعہ کیا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اضافہ خاص ان گیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے جنہیں گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ میتھین، نائٹرس آکسائڈ، ہیلو کاربن اور کلورو کاربن گرین ہاؤس گیس ہیں۔ ان میں چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ سب سے زیادہ مقدار میں کرۂ ہوائی میں موجود ہے، اس لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے حرارت کرۂ ہوائی سے باہر نہیں نکل پاتی، فضا میں محیط رہتی ہے، اس لیے درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ دنیا میں درجہ حرارت کے اسی اضافے کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ غورطلب بات یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں غیر معمولی اضافے کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ زمین پر بسنے والے انسان ہیں۔ تو یہ پیراگراف تھا جو گلوبل وارمنگ کے تحت کیا کیا تبدیلیاں زمین کے اوپر واقع ہو رہی ہیں، کون کون سی گیسوں کا کرۂ ہوائی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ان تمام باتوں کو یہاں اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کے تحت چند سوالات دیے گئے ہیں، آئیے سوالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ میں غیر معمولی اضافے کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ زمین پر بسنے والا انسان ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم نے اوپر کے پیراگراف میں پڑھا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین کی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور حرارت میں اضافے کی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑھتی ہوئی مقدار، اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا میں شامل کرنے کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، انسان ہی بتایا گیا۔ اب انسان لکڑی کو جلانے کے بعد گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں یا اس طرح کے مختلف حرکات اپنی روزمرہ زندگی کے اندر انجام دیتا رہتا ہے، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس متعلق آپ کو جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، زمین پر موسمی تبدیلیاں کیوں کر واقع ہوتی ہیں؟ ہم نے جانتے ہیں سائنس کے اندر بھی یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ موسم سرما کے بعد گرما، گرما کے بعد بارش، اس طرح بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہم چند سالوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ موسموں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی بارش ہو رہی ہے، کبھی بھی سردی ہو رہی ہے، کبھی بھی گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تغیر جو آ رہا ہے، یہ تبدیلیاں کیوں واقع ہو رہی ہیں، آپ کو لکھنا ہے، کیونکہ یہ تبدیلیاں گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے۔ تیسرا سوال ہے، گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ کو اوپر دیے گئے پیراگراف میں ملے گا، آپ اس کو پڑھیے اور جواب لکھیے۔ چوتھا ہے، کون سی گیسوں کو گرین ہاؤس گیسیں کہتے ہیں؟ اور گلوبل وارمنگ کے لیے ذمہ دار جن گیسوں کو اوپر کے پیراگراف میں بتایا گیا ہے انہی گیسوں کو دراصل گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں آپ اوپر کے پیراگراف سے تلاش کر کے لکھیے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، دی گئی عبارت پڑھیے۔ تو عبارت ہے، سن 2000 سے کاربن کے اخراج میں سالانہ 3.5% اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ 1990 اور 2000 کے درمیان اس اضافے کا تناسب صرف 0.09% تھا۔ فضا کی اوپری تہوں میں موجود اوزون پر زمین کو سورج کی شعاع میں موجود بالائے بنفشی یعنی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس گیسی مقدار کا بڑھنا اور پچھلے دنوں ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ فضا میں کافی بلندی پر اوزون کی تہ زمین پر چھائی ہوئی چھتری کی مانند ہے جو سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے اور ان خطرناک اور مہلک شعاؤں کی بڑی مقدار کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی، لیکن گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے یہ پر تیزی کے ساتھ جگہ جگہ پھٹ رہی ہے اور اس میں شگاف پیدا ہو رہے ہیں۔ ان شگافوں سے سورج کی مہلک شعاعیں جو اوزون میں جذب ہو جاتی ہیں اب براہ راست سطح زمین پر
پڑھتی ہیں۔ یہ پیراگراف آپ کو اپنی درسی کتاب زمین کی خیر نہیں، اس میں بھی یہ پیراگراف آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو اچھی طرح پڑھیے، اور اس کے تحت یہاں چند خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے سوالات دیے گئے ہیں۔ جو مناسب جملے یہاں خالی جگہ میں بیٹھتے ہیں ان کو تلاش کر کے یہ خالی جگہ مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، فضا کی اوپری تہوں میں موجود ڈیش زمین کو سورج کی شعاع میں موجود بالائے بنفشی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ دوسرا ہے، ڈیش کی وجہ سے پرت تیزی کے ساتھ جگہ جگہ سے پھٹ رہی ہے۔ تیسرا، سن 2000 سے کاربن کے اخراج میں سالانہ ڈیش اضافہ ہو رہا ہے۔ چوتھا، ان شگافوں سے سورج کی معلق شعاعیں جو اوزون میں جذب ہو جاتی تھیں اب ڈیش سطح زمین پر پڑتی ہیں۔ تو یہ چونکہ پیراگراف اوپر جو بیان کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، اس سے متعلق ہیں، تو ان کے خالی جگہوں میں جو مناسب الفاظ آئیں گے ان کو بھی آپ اسی پیراگراف سے تلاش کر کے یہاں لکھتے ہوئے یہ خالی جگہوں کو مکمل کیجیے۔ آئیے دوسرے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ پہلا ہے، انسان کی وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جن سے زمین کو نقصان ہو رہا ہے، اور دوسرا سوال ہے، کرۂ ہوائی کی گیسز حرارت کے توازن کو کس طرح قائم رکھتی ہیں۔ یہ ان 2 سوالوں کے جوابات کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی درسی کتاب کے اندر موجود سبق زمین کی خیر نہیں کو پڑھیے اور ان سوالات کے جوابات کو وہاں سے تلاش کر کے لکھیے۔ اور آخر میں ایک طویل جوابی سوال ہے جو 10 جملوں میں جس کو کہ آپ کو لکھنا ہے۔ یہ جنرل سا سوال ہے، اس کو آپ اپنے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ماحول کا تحفظ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ جنرل سا سوال ہے، کس طرح ہم اپنے اطراف کے ماحول کو بنائے رکھ سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، کیا کیا اقدامات یا تدابیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کو بنائے رکھنا نہ صرف ہماری صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ دوسروں کی، ہمارے افراد خاندان یا رشتہ داروں یا اڑوس پڑوس، دوست احباب، سب کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو کیا اقدامات ہونا چاہیے، آپ اپنے طور پر سوچتے ہوئے اس کو لکھیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ورک شیٹ نمبر 17 آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ مزید آسانی کے لیے آپ اپنی درسی کتاب کا سہارا لیجیے۔